الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد 2024 کا سال اختتام پذیر ہو چکا ہے اور 2025 کے سورج کے طلوع ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ پاکستانی قوم ایک دفعہ پھر نئی امیدوں کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ اللہ پاک کے آگے دعا گو ہے کہ آنے والا سال شاید ان کے لیے بہتری کا سال ثابت ہو۔ لیکن 2024 کا سال، اس سال پاکستان میں الیکشن ہوئے، اور وہ ایسے الیکشن ہوئے، تاریخ کے ایسے الیکشن ہوئے کہ جس میں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، ان کو الیکشن کمپین نہیں چلانے دی گئی، ان کے قائد کو جیل میں پابند سلاسل کیا گیا اور ان کی قیادت کو پوری قیادت پابند سلاسل تھی، اور کسی قسم کے کمپین کے بغیر اور ہر قسم کی سختی سے، یعنی اتنی تھی کہ پوسٹر اور بینر بھی نہیں لگا سکتے تھے، پھر بھی اس پارٹی کو عوام نے بہت اچھا مینڈیٹ دیا اور 2/3 اکثریت سے جتوا دیا۔ یعنی عوام نے سرپرائز دیا 8 فروری کو، 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے سرپرائز دیا، اور 9 فروری کو عوام کا دوبارہ سرپرائز وہ ریورس ہو گیا۔ عوام کو سرپرائز ملا کہ جب الیکشن کے رزلٹ چینج ہو گئے اور فارم 47 کی مدد سے جعلی حکومت وجود میں آ گئی جو ابھی تک چل رہی ہے۔ اس جعلی حکومت کی فسطائیت دیکھیں کہ اس 2024 میں انہوں نے تاریخ کی بدترین معیشت کا برا حال کر دیا، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی، خاص طور پر بجلی کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ دی، اور دوسرا انہوں نے جو حکومت کا وہ ایک بنیادی ستون ہوتا ہے، اہم ستون ہوتا ہے عدلیہ، آزاد عدلیہ کسی بھی ملک کی پہچان ہوتی ہے، کسی ملک کی ترقی کی خوشحالی کی پہچان ہوتی ہے، وہ عدلیہ کی انہوں نے ماتحت کر دیا۔ یہ بھی 2024 میں ہی ہوا۔ یہ سب سے بڑا المیہ 2024 کا ریگ الیکشن کا رزلٹ چینج ہونا، اور اس کے بعد 2024 میں جو عدلیہ کو ماتحت کیا گیا اپنی منمانی فیصلے کرنے کے لیے، کیونکہ بانی پاکستان تحریک انصاف جو بانی پی ٹی آئی ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف پر مزید سختیاں کرنے کے لیے یہ پوری کی پوری عدلیہ کو ماتحت کر دیا گیا، اور یہ 26ویں ترمیم بھی کر دی گئی۔ اور سب سے بڑی بات، پاکستان تحریک انصاف نے جو پروٹیسٹ کرنے کی کوششیں کی اس سال، ان کو ہر طریقے سے کرش کرنے کی کوشش کی گئی۔ انتہا یہ ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن حکومت کی گولیوں سے شہید بھی ہو گئے۔ اس چربا اور ہر سختی آزمانے کے بعد حکومت کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی نہیں لا سکے، آپ پاکستان تحریک انصاف کو کرش نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں شروع دن سے یہ کہتا آیا ہوں کہ اللہ پاک جب قرآن میں فرماتا ہے کہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں وہ دیتا ہے، کامیابی بھی وہ دیتا ہے، ہر چیز نظام کائنات اللہ پاک کی ہے اور اللہ پاک نے بنائی ہے، انہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم انسان یہ کیوں کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، 2024 میں آپ نے ہر حربہ آزما لیا، نہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹی، نہ عمران خان ٹوٹا، نہ عمران خان جھکا، اور ابھی بھی 2025 سال شروع ہونے والا ہے اور عمران خان صاحب کو سزا کا سامنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان اس میں بھی سرخرو ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کی نیت صاف ہے، انہیں پتہ ہے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی ملک کے خلاف کام نہیں کیا، اور عوام کو بھی ایک چیز پتہ ہے، اور یہ 2024 کا سال سوشل میڈیا کا سال رہا ہے۔ حکومت نے ہر طریقہ آزمایا، لیکن سوشل میڈیا کے ٹائیگرز پاکستانی قوم نے بھرپور سچ کو سامنے رکھا اور جھوٹ کے پردوں سے سچ کو انہوں نے باہر نکالا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو 2025 کا سال ہے یہ عمران خان صاحب کی آزادی کا سال ہے، یہ اس قوم کی آزادی کا سال ہے، اور یہ قوم کی خوشحالی کا سال ہے۔ یہ جتنے مرضی شیطانی طریقے آزمائے جائیں، یہ اس قوم نے ترقی کرنی ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے مہنگائی کی، آپ لوگوں نے عوام کو مشکلات سے دوچار کیا اور عوام کی زندگی اجیرن کر دی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید باقی ہے، اور امید ہمیں عمران خان صاحب کی صورت میں ہے، اور عمران خان صاحب 2025 آزادی کا سال ہوگا، خوشحالی کا سال ہوگا، ان ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں اور غاصبوں اور یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سال مشکل ترین سال ہوگا۔ اور یہ عمران خان صاحب یہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں، بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، اور یہ 1 سال تک اس نظام کو نہ چھیڑیں، بالکل خاموش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب ان کی ہر چیز انہوں نے اپنے داؤ پہ لگ چکی ہے۔ عمران خان صاحب سے آپ نے ہر چیز لے لی، ان کے اقتدار لے لیا، ان کا الیکشن لے لیا، ان سے آپ نے ہر قسم کی سختی کر کے دیکھ لی۔ عمران خان صاحب صرف اور صرف اللہ پاک کی
اللہ پاک کے سہارے، اللہ پاک کی امید کے سہارے، اللہ پاک کی طاقت کے سہارے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھا ہے، اور عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ دلوں کو پھیرنے والی اللہ پاک کی ذات جو عوام کے دل پھیر چکی ہے، اور عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2025 کا سال عمران خان کا ساتھ ہوگا، ہر خوشحال پاکستانی کا سال ہوگا، اور ان جیلی لٹیروں فارم 47 کی پیداوار کا انشاءاللہ تعالیٰ آخری سال ہوگا۔ پوری قوم کو 2025 کا سال مبارک ہو، انشاءاللہ تعالیٰ خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، اور پاکستان میں بہتری آئے گی، سچ کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو جھوٹ کا، فراڈ کا، اور جو جیلی ہیں ان کے ساروں کا ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بہتری آئے گی۔ اپنا خیال رکھے گا، اللہ پاک آپ کی تمام امیدیں، تمام خواہشیں آنے والے سال 2025 میں پوری ہوں۔ آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔